مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. صلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرات گرامی، ڈاکٹر صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ آج نہیں وہ آئیں گے، انشاءاللہ اگلے جمعے تشریف لائیں گے. طبیعت میں نکاہت ہے، اس لیے وہ آرام ذرا کہہ رہے تھے کر لیا جائے. تھوڑا سا دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کی جملہ کمزوریاں دور فرمائے اور وہ توانائی اور ہمتیں عطا فرمائے جن سے وہ پہلے بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نغمے جو ہیں وہ بکھیر رہے تھے اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہے. تھوڑی سی دیر کے لیے ہم اور آپ مل کر ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ذکر یہی ہے کہ اس کے حبیب کا ذکر کیا جائے، اس کے محبوب کی بات کو چھیڑا جائے اور انہی کے تذکرے جو ہیں وہ جگہ جگہ پر ہوتے رہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم نے آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی طاقت، استطاعت اور ہمت کے مطابق اپنی محبت کا اظہار کیا، خوشی کا اظہار کیا. کسی نے درود پڑھ کر کیا، کسی نے سلام بھیج کر کیا، کسی نے خیرات کر کے کیا، کسی نے گھر کی دیواروں پر روشنیاں لگا کر کیا. یعنی ہر شخص نے اپنے طریقے کے مطابق خوشی کا اظہار کیا. اور ایک چیز بڑی واضح آپ نے خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ جدھر بھی آپ کی نظر گئی ہر چہرے پر اطمینانیت اور خوشی تھی. ورنہ جو خوف اور ایک پریشانی کا ماحول جس سے ہم گزر رہے تھے، ہر شخص خوف زدہ تھا، ہر شخص کے چہرے پر پریشانی، دکھ اور حالات کے آثار اس کے چہرے پر تھے. لیکن آمد رسول کے تذکرے کے ساتھ ہی چہرے مسکرا اٹھے ہیں. یہی ایک دلیل بتا رہی ہے کہ لوگوں جس نبی کی آمد کا ذکر ہی لوگوں کو خوشی بخش دے، جب وہ آ جائیں تو کیا ہوتا ہوگا. پھر ان کے آنے سے کائنات کیوں نہیں مسکرائے گی، پھر بیمار کیوں صحت یاب نہیں ہوگا. آج ان کا ذکر چھڑ جائے تو بیمار جو لیٹا ہوا ہے وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے. ارے جب وہ تشریف لائے ہوں گے تو کن کن کو شفا نہیں ملی ہے، اور جب وہ دل میں بسیرا کر لیں تو پھر تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. تو وہ ہم نے اپنی طاقت کے مطابق کیا، خوشی کا اظہار کیا، اور جو ہو سکتا تھا اپنے اختیار میں تھا ہر شخص نے کیا. اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ جس کا ذکر ہم کر رہے تھے، جس ہستی کو ہم عقیدت کے اور محبت کے تحفے بھیج رہے تھے، یہ وجود عام وجود نہیں ہے. یہ وجود خاص الخاص وجود ہے، اور اتنا خاص الخاص ہے کہ ان کے وجود کے گرد اتنے پہرے انسانوں نے نہیں لگائے جتنے رب کائنات نے لگائے ہوئے. بڑا چلتا ہے تو اس کے ساتھ بڑے حصار باندھ کر چلتے ہیں کہ بڑا جا رہا ہے، اس کے قریب کوئی نہ جائے، اس کی عزت کا خیال رکھا جاتا ہے. اس وجود کی عظمت کا احساس کیجئے
جس کے گرد حصار سارے کے سارے کسی صحابی نے نہیں، رب العالمین نے باندھے ہوئے. ادب، احترام، وقار، ہر چیز اس وجود پر نچھاور کر دی پروردگار عالم نے. کون سی نعمت ایسی ہو سکتی ہے جو انسان کے ذہن میں آئے اور میرے مصطفیٰ کریم کے وجود میں نظر نہ آئے؟ ہر چیز وہاں عطا کی ہے، ہر چیز کمال کی دی ہے. ظاہری حسن و شباہت میں دیکھ رہے ہیں تو ان سے خوبصورت وجود کوئی نہیں. ایسا حسین چہرہ کہ بڑے بڑے دشمن بھی آئے. بلکہ بڑی خوبصورت یاد آئی ایک روایت کہ بعد کی بات ہے، حضرت امام محمد امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے شاگردوں میں ہیں. آپ کے عہد میں عیسائیوں نے ایک چیلنج کیا آپ کو مناظرے کے لیے، بادشاہ وقت کو، خلیفہ کو، اس کے ہمارے مقابلے پر لاؤ اپنے عالم کو. تو اس نے کہا میں اپنے امام کو بلاتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے بلا رہا ہوں. وہ بیٹھے ہوئے تھے. اس نے پیغام بھیجا کہ عیسائی ہے وہ چیلنج کر رہا ہے، آپ تشریف لائیں. تو امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اب آ رہے ہیں، وہ خوبصورت چہرہ تھا، نورانی وجود تھا. اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ اسے بتایا یہ امام محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جس محمد کا چھوٹا محمد اتنا خوبصورت ہے، بڑے کی کیا حالت ہوگی؟ ان سے میں مقابلہ نہیں کروں گا. ارے جن کے غلاموں کے چہروں کی تابانیاں اتنی ہیں کہ کفر مقابلے پر نہ آئے، اس وجود کی رونقوں کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ اسی لیے تو صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے پر قرآن چلتا ہوا ہم دیکھتے ہیں. کوئی صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں ہم آپ کے چہرے پر محسوس یہ ہوتا تھا جیسے سورج نکل رہا تھا، شعائیں اس کی. اور کتنی خوبصورت روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف فرما ہے. میرے سرکار کائنات کا مالک امام الانبیاء رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان نبوت میں ہیں، اپنے ہاتھ سے اپنے جوتی کو سلائی کر رہے ہیں. قربان جائیں نبی کے اداؤں پر، ان کی عظمتوں پر کون کون سی چیز نچھاور کی جا رہی ہے. انسان تو انسان، کائنات ساری بھی نچھاور کر دی جائے تو اس ہستی کے احسانات انسان بول نہیں سکتا. سلائی کر رہے ہیں اور دھوپ میں بیٹھے ہوئے، تھوڑی سی دھوپ کی تپش آپ کے چہرہ انور پر پڑ رہی ہے اور دھوپ کی سورج کی تمازت سے آپ کے ماتھے پر پسینے کا ایک قطرہ جو ہے وہ نمودار ہو گیا. ایک پسینہ کا قطرہ سامنے آیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں آپ کے چہرے کو دیکھتی ہوں اور اس قطرے کو دیکھ رہی ہوں. کہتی ہوں اس قطرے میں نامعلوم کیا تھا، اتنی جاذبیت، اتنی کشش، اتنی رونق، اتنی اس میں ادا حسن. کہتی میں اس میں گم ہو گئی. سرکار نے نظر اٹھائی تو کہا عائشہ کیا دیکھ رہی ہوں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ماتھے مبارک پر یہ پسینے سے جو قطرہ آ رہا ہے اس میں کھو گئی ہوں. پوچھا کیا دیکھا؟ کہا یا رسول اللہ ساری کائنات کا حسن ایک طرف، اس قطرے کی تابانیاں ایک طرف، اس کی چمک ایک طرف. یہ پسینہ ہے میرے سرکار کا، یہ جسم انور سے دھوپ کی تمازت سے جو پسینہ بہا ہے اس کا ایک قطرہ ہے. فرمایا ساری دنیا کے حسن ایک طرف، اس کی تابانیاں ایک طرف. اور روایت کا مفہوم پیش کر رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے، اٹھ کر حضرت عائشہ کے پاس تشریف لائے، ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا آج تو نے عائشہ مجھے خوش کر دیا ہے، عائشہ تو نے مجھے خوش کر دیا ہے. ارے جس نبی کے چہرے پر آیا ہوا ایک پسینے کا قطرہ کائنات اس کی تاب نہ لا سکے، اس کے چہرے کی تابانیوں کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ وہ حسین وجود جس بھی انداز سے دیکھ رہی ہے ان سے بڑھ کر حسین کوئی نہیں ہے. قد و قامت دیکھ لیجئے، گفتگو تکلم دیکھ لیجئے، رفتار دیکھ لیجئے، گفتار دیکھ لیجئے، زلفوں کو دیکھ لیجئے، آپ کے رخسار کو دیکھ لیجئے. ایک ایک چیز ظاہری حسن میں بھی بے مثال وجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے ہر چیز میں کمال آپ کو دیا ہے.
لیکن اس وجود نے جو آج ہمیں سوچنے والی بات ہے، 63 سال ظاہری زندگی کے گزارے، ان میں سے 23 سال کا عرصہ آپ کا اعلان نبوت کے بعد کی زندگی ہے، جس میں آپ نے تبلیغ کی ہے، لوگوں کو دین کی دعوت دی ہے۔ 23 سال کے مختصر ترین عرصے میں ابھی لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تو 23 سال کچھ بھی نہیں ہوتے، ابھی تو جوان ہو رہا ہے بیٹا، ابھی تو 20-22 سال عمر ہے اس کی، ابھی اس پر ذمہ داری ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 23 سال کے مختصر ترین عرصے میں حضرات گرامی دنیا کو وہ کچھ دے گئے میرے سرکار، کائنات جتنی چاہے آگے چلی جائے، قیامت کے قیام تک ہر شخص کے لیے اگر زندگی حسین کرنی ہے تو میرے سرکار کے اسوہ کو اپنانا پڑے گا۔ اتنا جاذب، اتنا کامل اسوہ، ایسا کمال کا کردار دے گئے ہیں، کیا کچھ انسانوں کو نہیں دیا۔ آئے تو خوشی کی ہے ہم نے، اب لینا ہے ان سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے، ہم نے خوشی کا اظہار کیا، آپ کائنات کو جو کچھ دے گئے اس میں سے چند چھینٹے ہمیں بھی مل جائیں، اس خیرات کے چند ذرے ہمیں بھی مل جائیں۔ کردار سنوارے ہیں، انسان کے رویے سنوارے ہیں، سوچ کو بدلا ہے، انسان کی زندگی کے طرز عمل کو بدلا ہے، کھانے کے آداب بدلے ہیں، معیشت کے اصول دیے ہیں، سیاست کے نرالے انداز سکھائے ہیں۔ ارے کون سا ایسا بادشاہ ہوگا کہ فرش خاک پر بیٹھ کر اور دنیا پر حکومت کر رہا ہے؟ لوگ تو کم خواب کے بستر اور تخت لگاتے ہیں، ارے مسجد نبوی کے مٹی کے فرش پر بیٹھ کر دنیا کی حکمرانی کے اصول دے رہے ہیں میرے سرکار سے۔ تو اتنا کچھ انسانوں کو دیا ہے کہ انسان 15 صدیاں تو اب تک ہو گئیں، آگے جتنے چاہے انسانی زندگی بڑھتی چلی جائے، کوئی وجود بھی میرے سرکار سے کی رحمت سے خالی نہیں جا سکتا۔ اسے جب بھی اپنی، اس لیے تو قرآن مجید نے بڑا خوبصورت اور برمحل کہا کہ لوگوں تمہیں اپنی زندگی حسین بنانا چاہتے ہو، خوبصورت بنانا چاہتے ہو، اور یہ کس کی تمنا نہیں ہے؟ ہر شخص چاہتا ہے میری زندگی خوبصورت ہو، عیش کی زندگی ہو، عزت کی زندگی ہو، وقار کی زندگی ہو، لوگ جہاں جاؤں عزت کریں، کھڑے ہو جائیں، میری بات اچھے الفاظ میں میرا ذکر کریں، میرے نام پر لوگ فدا ہو جائیں۔ کون سا شخص نہیں چاہتا؟ لیکن قرآن مجید کہتا ہے لوگوں یہ زندگی نہیں حاصل ہوگی اگر تم دولت کے پیچھے بھاگو گے، یہ زندگی نہیں حاصل ہوگی اگر اقتدار کے پیچھے بھاگو گے، یہ زندگی نہیں حاصل ہوگی حسن و جمال کی وجہ سے۔ ارے یہ زندگی حسین تر کرنا چاہتے ہو تو کائنات کے حسین وجود کے پیچھے آ جاؤ، اسوہ رسول کی طرف لوٹ آؤ۔ جب تم اسوہ رسول کو اپنانا شروع کر دو گے تو پھر تمہاری شکل و شباہت نہیں دیکھی جائے گی، ارے سارے حسین پیچھے رہ جائیں گے، بلال آگے نکل جائے گا۔ پھر وہ کمال دیتے ہیں، پھر وہ اتنا اٹھا دیتے ہیں کہ انسان رشک کرتا ہے اس وجود پر۔ آج 15 صدیاں گزرنے کے بعد کوئی انسان صدق کے دل کے ساتھ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ میں تھام لے تو حضرات گرامی اس کو دنیا میں معتبر کر دیتے ہیں۔ ہوتا کہ نہیں معتبر؟ نہ خاندان، نہ رنگ، نہ نسل، کچھ نہیں دیکھتے، وہ دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھ میں آ جائے اسے کائنات کا امام بنا دیتے ہیں۔ 15 صدیاں گزرنے کے بعد بھی جس وجود کے نسبت اتنی معتبر ہے، ارے اگر ہم خود ان کی طرف چلنا شروع کر دیں، ہم اپنے رخ کو ان کی طرف پھیر لیں، اپنے اندر اتارنا شروع کر دیں تو کتنے معتبر ہو جائیں گے، کتنا ایک ایک شخص قیمتی ہو جائے گا۔ قیمتی بنے یا نہیں بنے؟ ارے ایک ایک صحابی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرما دیا کہ یہ ہدایت کے ستارے بن گئے ہیں۔ تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم نے جشن منایا، خوشی کا اظہار کیا، بڑے ہم نے خیرات کا اہتمام کیا، آئیے اب ہوش کے ساتھ جوش کو چھوڑ کر اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کی طرف رخ کریں جنہوں نے انسانیت کو بدل کے رکھ دیا۔ وہ آئے تھے تو کچھ دینے کے لیے آئے تھے، وہ آئے تھے تو انہوں نے دنیا کو دیا۔ ارے اس کون سی اس وجود کی بات کریں؟ آج کسی شخص کو ایک وقت کا کھانا نہ ملے تو وہ گلے کرتا ہے، اس کا بھائی اس کے ساتھ بولنا بند کر دے، لڑائی کر لے تو وہ لوگوں میں شکایتیں کرتا ہے، اس کے گھر والے خاندان اس کو
اچھا سلوک نہ کریں تو خاندان کی برائیاں کرتا ہے، دوست اس کے ساتھ نہ چلیں تو لوگ شکوے کرتے ہیں کہ یہ مطلبی دوست ہیں۔ کون سا انداز ہے، لوگ فوراً شکوے کرتے ہیں۔ ارے ذرا اس وجود کو بھی تو دیکھیے، کائنات کے اس قیمتی وجود کو بھی تو دیکھیے، سب کچھ جن کے ایک اشارہ ابرو پر قربان ہونے کو تیار کھڑا ہو، لیکن ان کی اپنی حالت کیا ہے۔ بڑی خوبصورت روایت یاد آئی، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لائے، گھر سے مسجد نبوی میں آئے، حجرہ اقدس سے اٹھے، مسجد نبوی میں تشریف لائے، جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ سامنے تشریف فرما ہیں، میرے سرکار کو گھر سے نکلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، آپ کے وجود کو دیکھا تو رونا شروع کر دیا۔ حضرت عمر فاروق زارو قطار رونے لگ گئے۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے آئے، مسجد میں اپنی مصلی پر آ کر جلوہ گر ہو گئے، پیار سے عمر کو بلایا، اے میرے پیارے، اے عمر کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہو؟ تو سنیے عمر فاروق نے کیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسر اور کسریٰ کم خواب اور ریشم کے بستر پر سوئیں، اور کائنات کا مالک امام الانبیاء جن کے ایک اشارے پر چاند ٹوٹ جاتا ہے، یا رسول اللہ آپ گھر سے تشریف لائے ہیں، آپ گھر میں جس بوریے پر سوئے ہیں وہ کھجور کی چٹائی تھی اور اس پر چادر بھی نہیں تھی کہ نشان آپ کے جسم پر پڑے ہوئے ہیں، نشان آپ کے جسم پر پڑے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رو رہے ہیں زارو قطار کہ کیسر و کسریٰ تو کم خواب کے بستر پر سوئیں۔ حضرات گرامی یہاں رک کر سوچئے، ایک اچھا لباس نہ ملے ہم باپ کا شکوہ کرتے ہیں، کسی موقع پر کوئی ہمارے ہاتھ پر کوئی انعام نہ رکھے تو ہم باپ کی شکوے کرتے ہیں، شکایتیں لگاتے ہیں، ہم خاندان کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ ارے یہ کون سا وجود ہے، یہ کون سا وجود ہے جس کے ایک اشارے پر درخت جڑوں سمیت چل کر آپ کے پاس آ جائے، جن کی طاقت اتنی ہے کہ فرشتہ ہاتھ باندھے سامنے کھڑا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اجازت کا منتظر ہوں، آپ کا اشارہ ابرو ہو تو میں اس طائف کی بستی پر یہ پہاڑ الٹا کر تباہ کر دوں بستی کو جنہوں نے آپ پر پتھر برسائے ہیں۔ طاقت یہ ہے ان کی کہ فرشتہ غلام بن کر سامنے کھڑا ہے۔ ارے جن کی ایک انگلی اٹھ جائے تو چاند دو ٹکڑے ہو کر زمین پر آ جائے، لیکن آج گھر سے تشریف لائے ہیں اور عمر فاروق زارو قطار رو رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے جسم پر اس کھجور کی چٹائی کے نشان پڑ گئے ہیں، کیوں؟ گھر میں کپڑا بھی نہیں کہ اس چٹائی پر بچھایا جا سکتا۔ یہ کس کا گھر ہے، یہ کون سا حجرہ ہے؟ ارے جس حجرے کو رب کہتا ہے قد نرا تقلبک وجہک فی السماء، اے حبیب آپ کا چہرہ ہماری نظروں میں رہتا ہے، آپ حجرے میں ہوں یا مسجد میں۔ لیکن زبان پر شکوہ آیا، شکایت آئی، گلہ کیا، کوئی کسی پر طنز کیا نہیں۔ کہا عمر کیوں پریشان، مسکرائے میرے سرکار، کہا عمر کیوں پریشان ہو گیا، آؤ تمہیں میں ایک بات بتاتا ہوں۔ عمر میری شان یہ ہے، میری طاقت یہ ہے، اگر میں چاہوں تو یہ احد پہاڑ سونے کا بن کر میرے ساتھ چلے، لیکن میں نے اللہ سے فقر کو پسند کر لیا۔ ارے اختیاری فقر لے کر بھی، طاقت ہونے کے باوجود بھی، پوچھئے امہات المومنین سے، آج ہر گھر سے المیہ یہ ہے کہ ہم زیادہ تر ہمارا رویہ اوورآل ہم شکایت کے لہجے میں بات کرتے ہیں، ہم گلے کے لہجے میں بات کرتے ہیں، ہم خامی کو اجاگر کرتے ہیں، اچھائی کو چھوڑ دیتے ہیں، نعمت جو ملی اس پر شکر نہیں کرتے، جو ذرا سی تنگی ہے اس کا اظہار کرتے ہیں۔ پوچھئے امہات المومنین سے، پڑھیے حدیث کی کتابیں، امہات المومنین فرماتی ہیں کئی دن تک، ایک دن کی بات نہیں ہے، 2 دن کی بات نہیں ہے، وہ کہتی کئی دن تک کا شانہ نبوت میں چولہا جلانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا۔ ارے جس کے نام کے صدقے کائنات کھا رہی ہے، جن کے نام کے صدقے کائنات کو خیرات مل رہی ہے، ان کے اپنے حجرہ انور کے کیا حالت ہے، کئی دن تک چولہا نہیں جل رہا۔ نہ میرے نبی کی زبان پر شکایت ہے، نہ امہات المومنین کی زبان پر شکوہ۔ یہ ہے جو کردار دے کر گئے ہیں، یہ اس لیے میرے سرکار تشریف لائے تھے، یہ سکھانے کے لیے آئے تھے
کہ لوگوں اگر کسی وقت کچھ نہ ہو، کھانے کو کم ملے، کچھ بھی نہ ملے، پریشان نہ ہونا۔ صحابی آیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خندق کھودتے کھودتے یہ حالت ہو گئی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے کہ میں نے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے۔ قمیض اٹھا کر دکھائی، یا رسول اللہ پتھر باندھا ہوا ہے۔ قربان جائے نبیوں کے امام پر، کائنات کے محبوب رسول پر، بڑے پیار سے اسے قریب بلایا اور کہا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ ارے تو نے ایک دن نہیں کھایا تو ایک پتھر باندھ کر آ گئے ہو۔ ارے اپنے رسول کی طرف بھی تو دیکھو، اپنی شکم مبارک سے قمیض اٹھائی تو 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ فرمایا تم نے اگر ایک دن نہیں کھایا تو میں نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا، لیکن میری زبان پر شکوہ نہیں ہے، میری زبان پر شکایت نہیں ہے۔ یہ جو اطمینانیت، یہ جو زندگی میں خدا کی رضا پر راضی رہنے کا اسوہ میرے سرکار کا تھا، آج ہم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم ذرا ذرا سی بات پر لمبے چوڑے شکوے کرتے ہیں، لیکن پوچھئے میرے سرکار کے خاندان سے، ایک دن نہیں، 6 مہینے نہیں، 1 سال نہیں، 3 سال شیب ابی طالب میں میرے سرکار نے گزارے۔ 3 سال مکے والوں نے اتنا شدید مقاطعہ کیا، زبانی نہیں کیا، تحریر لکھی گئی، تحریر لکھی کہ آج کے بعد بنو ہاشم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، نہ کوئی چیز دی جائے گی نہ لی جائے گی، نہ کوئی کلام کرے گا نہ کسی بات کا جواب دیا جائے گا۔ ہر شخص نے اس پر سائن کیے، دستخط ہوئے اس پر، تحریر لکھ کر اسے غلاف پہ لپیٹ کر صندوق میں بند کر کے کعبے میں رکھ دی گئی۔ اتنا پکا انہوں نے مقاطعہ کیا۔ اور میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کو لے کر، ارے کون سا خاندان ہے، سوچئے تو صحیح، خاندان نبوت ہے، بنو ہاشم، اپنے خاندان کو لے کر شیب ابی طالب میں جاتے ہیں۔ اور جس طرح کی زندگی وہاں گزری ہے حضرات گرامی، ہمیں تو اس طرح کا سامنا کبھی کرنا نہیں پڑا ہے، ہمیں تو ان حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ پوچھئے تاریخ سے، ارے شیب ابی طالب کے پہاڑوں تم بتاؤ میرے سرکار نے 3 سال میرے سرکار کے خاندان نے کیسے گزارے ہیں، کس طرح کا وقت گزرا ہے۔ ہمیں بیٹھنے کو اچھی جگہ نہ ملے تو ہم دوست کا شکوہ کرتے ہیں، ہم عزیز کے ہاں جائیں تو ہمیں ذرا توجہ نہ دے تو ہم اس کے شکوے کرتے ہیں۔ ارے کائنات کا مالک کا حبیب شیب ابی طالب میں ہے، 3 سال تک۔ اور تاریخ پڑھیے، سیرت اٹھائیے، ہر سیرت نگار لکھتا ہے ان 3 سالوں میں مکے والوں نے اتنا پہرا دیا اس شیب ابی طالب کا کہ کوئی شخص بھی چھپ کر بھی کھانے کو نہ دے جائے، چھپ کر نہ دے کر جائے، پہرا دیتے تھے۔ اور میرے سرکار کے خاندان والے گھاس کے تنکے کھا کر اپنی بھوک مٹا رہے ہیں۔ صرف فقط یہی نہیں، چمڑا رات کو بھگو کر، چمڑا بھگو کر نرم کر کے دانتوں سے چبا کر پیٹ کی بھوک مٹائی جا رہی ہے۔ اور تاریخ کہتی ہے، اور ان میں کون ہیں، ان میں کون وجود ہیں؟ ارے مکے کی سب سے امیر ترین خاتون، سب سے مالدار خاتون، کہتے پورے مکے کا سامان تجارت اگر نکلتا تھا، پورے مکے والوں کا سامان تجارت 40% ہوتا اور 60% اکیلی حضرت خدیجہ کا ہوتا۔ اتنی مالدار خاتون، دولت میں کھیلنے والی خاتون، وہ بھی اسی شیب ابی طالب میں ہے، میرے سرکار کے ساتھ ہیں وہاں پر۔ کوئی سیرت کی کتاب اٹھائیے، کوئی حدیث کی کتاب لے آئیے، کوئی واقعہ لے آئیے کہ انہوں نے شکایت کی ہو کہ میں اتنی دولت والی تھی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کوئی روایت کسی سیرت نگار کی اٹھا کر لے آئیے، ارے اس ہستی نے میرے سرکار پر اپنا تن من دن قربان کر دیا۔ قربانی یہ ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے، عشق کا انداز یہ ہے کہ جس سے محبت کی ہے پھر اس کے ساتھ شکوے نہیں کیے جاتے، پھر اس وجود کے لیے لوگوں سے گلے نہیں کیے جاتے، ارے پھر اس وجود وہ جس حال میں رکھے راضی رہا جاتا۔ یہاں تک روایات ہیں کہ بچے دودھ کے لیے بلکتے تھے کہ ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ خشک ہو گیا تھا کہ کھانے کو نہیں مل رہا۔ یہ کون سا خاندان ہے، لیکن کوئی شکوہ نہیں ہے۔ یہ ہے کردار میرے نبی یہ امت کو دیا تھا، یہ پیغام تھا لے کر آئے
کہ لوگوں حق کے لیے مشکلات آ سکتی ہیں، خدا کے راستے میں حالات بدلے بھی جا سکتے ہیں، اچھے دن برے دنوں میں بھی جا سکتے ہیں، صحت بیماری میں بھی بدلی جا سکتی ہے، ارے دولت چھینی بھی جا سکتی ہے، لیکن جب بھی ایسا لمحہ آئے شکوے نہ کرنا، ارے شیب ابی طالب میں حضرت خدیجہ کی طرف دیکھ لینا کہ دنیا کی اس دور کی سب سے مالدار خاتون نے کس طرح اپنے نبی پر اپنا سب کچھ قربان کیا۔ یہ کہاں سے لیا انہوں نے؟ یہ سرکار نے دیا تھا، یہ کردار میرے نبی نے دیا تھا، یہ کردار پیدا کرنے کے لیے میرے سرکار تشریف لائے تھے، جن کی آمد پر ہم نے خوشی منائی ہے، جن کی آمد پر ہم نے نغمے گائے ہیں، ہم نے ترانے گائے ہیں، ہم نے خیرات کی ہے۔ ارے لوگوں، اگر مشکل آ جائے تو پھر اس وجود کی طرف دیکھو، شکوے نہ کرو۔ یہی اسوہ ہے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ارے سیکھنا ہے تو میرے نبی کے کردار سے سیکھو۔ ارے وہ چچی لوگ شکوے کرتے ہیں خاندان کے کہ بھائی ساتھ نہیں کھڑا، عزیز ساتھ نہیں کھڑا، ارے میرے نبی کا چچا تو خود دشمنوں کے ساتھ کھڑا ہے، ابو لہب مارنے کے لیے تیار کھڑا ہے، اور اس کی بیوی ام جمیل خود کانٹے لا کر میرے نبی کے راستے میں بچھا رہی ہے۔ چچی، حقیقی چچی ہے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھا رہی ہے۔ اور میرے نبی کا کردار کیا ہے؟ آئیے سنیں اس وجود کے کردار کی ایک جھلک۔ یہ بھی ہے، یہ بھی اسوہ ہے میرے سرکار کا۔ وہ چچی جو روزانہ کانٹے بچھاتی ہے، جو آپ کی گزرگاہ میں آپ کے لیے تکلیفیں پیدا کرتی ہے، ایک دن آپ آئے تو کانٹے نہیں ہیں، رک گئے، کہا آج کیا ہو گیا چچی کانٹے نہیں لائی؟ کسی نے کہہ دیا جی وہ بیمار ہے۔ ارے قربان جائیں، اس عظیم وجود پر اخلاق کے اس نمونے میں معیار پر کھڑے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ وہ ظلم کر رہی ہے چچی، خوشی کا اظہار نہیں کیا، لوگوں میں جا کر نہیں کہا کہ وہ بیمار ہو گئی، اچھا ہو گیا۔ ارے میرے سرکار اس کے گھر تشریف لے گئے۔ وہ پریشان ہو گئی کہ یہ کچھ سنانے آئے ہیں، کہا چچی پریشان نہ ہو، میں تیری صرف خیریت دریافت کرنے آیا ہوں۔ یہ حوصلہ کس نے سکھایا ہے قوم کو؟ یہ کردار دیا ہے میرے سرکار نے۔ ارے اپنے دشمن کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا سلیقہ میرے سرکار نے دیا۔ ہم تو بائی سے اچھا سلوک نہیں کرنے کو تیار، ہم تو ہمسائے سے اچھا رویہ رکھنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور میرے سرکار جن کی آمد پر سب نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق خوشی کی ہے، ارے وہ یہ پیغام لے کر آئے تھے، یہ اسوہ لے کر آئے تھے، یہ کردار لے کر آئے تھے کہ لوگوں رہنا ہے دنیا میں، کوئی بھی عیش میں کبھی نہیں رہتا۔ اگر دنیا میں عیش سے رہنا ہوتا تو اللہ کے نبی سب سے بہتر وجود تھے کہ وہ عیش میں رہتے، کہ رب کے نمائندے بن کر آئے ہیں، فرشتے ان کے حکم کے غلام کھڑے ہیں۔ لیکن نبیوں کی تاریخ بھی پڑھ کر دیکھ لو، اور امام الانبیاء کی سیرت بھی پڑھ کر دیکھ لو، کن کن مشکلات سے گزر کر زندگی گزاری ہے۔ اس لیے آج ہمیں اپنے نبی کے اسوہ کی طرف لوٹنا ہے۔ حضرات گرامی، ہم نے اپنی زندگیوں کو خود مشکل کر لیا ہے، کیونکہ جہاں شکوہ ہوتا ہے پھر رب کی رحمتیں روٹھ جاتی ہیں، جہاں گلہ آتا ہے رب کی رحمتیں روٹھ جاتی ہیں، اور جہاں رب کی رضا پر راضی رہا جاتا ہے رب کی رحمتیں جم کر آتی۔ کس کس صحابی کی بات کریں، ایک ایک آپ کے ماننے والے نے ثابت کر دیا کہ لوگوں میرے سرکار نے جو دیا ہے۔ سوچئے صحابہ کرام تو بہت عظمت والے، آج 14-15 صدیاں گزرنے کے بعد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کون سا محل کھڑا کر لیا تھا؟ داتا علی حجویری کا کون سا بینک بیلنس تھا؟ کتنے آپ کے خاندان کے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے تھے؟ ارے بابا فرید شکر گنج کے ہاں کون سی نعمتیں کھانے کے پکوان کے طور پر پکتی تھیں؟ وہ تو خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کئی دن تک کھانے کو نہیں ملتا تھا بابا فرید کے ہاں، لیکن دامن مصطفیٰ کو تھاما ہے، اسوہ رسول کو تھاما ہے۔ صدیاں بیت گئی ہیں لیکن دنیا میں آج بھی وہ عزت کا معیار بنے ہوئے ہیں، لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بنے ہوئے ہیں۔ یہ بتا رہے ہیں لوگوں، جس نے بھی میرے نبی کے دامن کو تھاما ہے، اسوہ رسول سے جڑا ہے، اسے زمین سے اٹھا کر آسمان پر بٹھا دیا میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمین پر پڑے ہوئے کو لوگوں کی آنکھوں کا تارا بنا دیا ہے۔ اگر تم بھی
मुअज़्ज़ज़ बनना चाहते हो, अगर तुम भी चाहते हो कि इज़्ज़त से ज़िंदगी बसर की जा सके, अगर कोई शख्स चाहता है कि उसकी ज़िंदगी आसान और बेहतर हो सके, तो और कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है जो मदीने के ताजदार ने दिया है। आओ उनके रास्ते की तरफ, आओ उनकी सीरत की तरफ, उठाओ उनकी सीरत को, देखो तो सही गम में कैसे गमी का इजहार कर रहे हैं, खुशी को कैसे मना रहे हैं। अरे जब अपने रूठते हैं तो उसको मना कैसे रहे हैं। अरे जब दोस्त साथ छोड़ दें तो फिर गिले नहीं कैसे मोहब्बत के लिए दुआएं उठा दे रहे हैं। जब सामने खड़ा शख्स गालियां दे रहा हो, पत्थर बरसा रहा हो, अरे उस लम्हे हाथ उठाकर उसकी तरफ फूल फेंकने, ये किसका ज़र्फ़ है? ये मेरे नबी का ज़र्फ़ है, ये किरदार मेरे नबी का है, ये उसवा मेरे नबी का है, उस नबी का जिसका जश्न हमने 12 तारीख को मनाया है। ये किरदार उस रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है जिनका 12 रोज़ा मिलाद इसी मस्जिद में आप सब ने मनाया है, जिनके लंगर में हम सब पलते हैं। ये किरदार वो वजूद देकर गए हैं जिनके खाने को कई दिन तक कुछ नहीं होता था। तो आइए अब सीरत की तरफ लौटें। हमने बहुत दुनिया की तरफ भाग कर देख लिया है, हम ज़ाहरी आमाल की तरफ ज़्यादा भागे हैं। आइए अब सिद्क़े दिल के साथ सीरत की तरफ लौटें। पढ़ें तो सही अपने सरकार की ज़िंदगी को, देखें तो सही। कहते हैं बच्चा बाप की इज़्ज़त नहीं करता। अरे घर में माहौल बनाया होता तो फिर देखते कि कैसे इमाम हसन छोटे से एक बुज़ुर्ग की रहनुमाई कर रहे हैं लेकिन बेअदबी नहीं कर रहे। देखा इमाम हसन ने, एक बुज़ुर्ग ने वज़ू किया है मस्जिद नबी में और आपने देखा कि उसकी तरतीब ठीक नहीं है। इमाम हसन अभी बच्चे हैं। अगर कोई शख्स आज के दौर का कोई बच्चा किसी बुज़ुर्ग से, इल्ला माशाअल्लाह अच्छे लोग भी मौजूद हैं, वो कह दे जी बाबा जी आपने वज़ू गलत किया है, तो फिर उस बच्चे के साथ क्या होगा? ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इमाम हसन ने देखा उस बुज़ुर्ग ने, बूढ़े सफ़ेद दाढ़ी है उसकी, वज़ू में तरतीब ठीक नहीं है। आपने देख लिया, जब वो वज़ू करके खड़ा हुआ वो बुज़ुर्ग, तो आपने कहा बाबा जी 1 मिनट ठहरिएगा, मैं बच्चा हूँ, मैं वज़ू करने लगा हूँ, आप ज़रा रुक कर देखिए मैं सही करता हूँ कि गलत करता हूँ, मैं सही करता हूँ या गलत करता हूँ। बैठकर वज़ू शुरू कर दिया। जब आपने वज़ू तमाम किया वो समझ गया अरे ये मेरे नबी का सिखाया हुआ है, ये मेरे नबी का तरबियत याफ्ता है, मेरे वज़ू में कोई खामी रह गई है। वो साथ बैठकर दोबारा वज़ू करने लग गया, उसकी इज़्ज़त भी महफूज रही और पैगाम भी पहुँचा दिया। ये किरदार तब मिलते हैं जब घरों में सीरत रसूल के औराक खोले जाते हैं, जब लोग बच्चों को पढ़ाया जाए कि कैसे मेरे नबी ने बच्चों के साथ सलूक क्या किया है, बड़ों के साथ रवैया क्या था। अरे वो इन सारे मराहल से गुज़र कर गए हैं। कोई एक भी शख्स आपके किरदार पर उंगली नहीं रख सकता, ना पहले कभी ने रखी है, ना आज तक। सारे दुश्मनी करने के बावजूद मेरे सरकार के किरदार पर उंगली नहीं रख सके हैं। इतना उजला, इतना मुसफ़ा, इतना पाकीज़ा किरदार कायनात में अगर है तो हबीब की किरदिगार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ही वजूद है जिनका ये किरदार है कि पत्थर भी खाए हैं तो चेहरे पर मुस्कुराहट है, गालियां भी दी हैं तो दुआएं दी हैं। अरे सजदों में पढ़कर कमर पर लोगों ने, अबू जहल आ गया। शान ये है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मुकाम ये है। अबू जहल घर से निकला, बड़ा सा पत्थर पकड़ा कि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने नौज़ुबिल्लाह हलाक कर देना है, मारना है पत्थर। मेरे सरकार हतीम में नमाज पढ़ रहे हैं। वो आया, लोगों से पूछ रहा है मोहम्मद कहाँ है, कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है। और एक रवायत के मुताबिक उसकी आंखों में अंधेरा छा गया, चीखने लग गया, नज़र नहीं आ रहा मुझे। पत्थर फेंका और वापस भागा। लोग उसके पीछे गए, अबुल हिकम क्या हो गया तुम्हें, किधर आए थे? उसने कहा घर से तो निकला था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर मारना है, ख़त्म करना है आज। तो कहा मारा क्यों नहीं? कहने लगा मुझे नज़र ही नहीं आए। लोग कहने लगे तुम्हारे सामने ही तो खड़े थे। अरे तेरे सामने तो खड़े थे वो। अरे शान मेरे नबी की ये है कि कुफर उनको देख नहीं सकता सामने खड़े होकर भी, लेकिन ज़ख्म भी खाए हैं, खून भी बहा है, ज़ख्मी भी हुए हैं। ये किस लिए खून बहा है? उम्मत के उसवा देने के लिए। अरे मुश्किल आ जाए, ज़ख्म आ जाए,
کوئی تم پر پتھر پھینک دے تو پھر اسوہ میری ذات ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ یہ ہے کردار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں۔ حضرات گرامی، آئیے کوشش کریں آج سے کہ ہم اپنے گھروں میں سیرت رسول کے روشنیاں بکھیریں، بچوں کو تربیت دیں، پڑھ کر سنائیں ایک ایک صفحہ سیرت کا کہ آؤ بیٹھو میرے کائنات کے سب سے بڑے انسان کی سیرت پڑھو۔ آپ پڑھتے ہو، کبھی کسی کو پڑھتے ہو، کبھی کسی کو پڑھتے ہو کہ بڑا کامیاب انسان تھا، بڑا بزنس میں کامیاب ہوا، اس کو پڑھو کیا کیا ہے، سیاست میں کامیاب ہوا، اس کی زندگی پڑھو۔ ارے جس نے پوری کائنات کو بدل کے رکھ دیا، کبھی اس کی سیرت بھی پڑھ کر دیکھو۔ جس نے انسان کو سر سے لے کر پاؤں تک بدلا ہے، جس ہستی نے انسان کے پورے انداز کو بدل کے رکھ دیا، آئیے عہد کریں کہ آج کے بعد گھر میں روزانہ ایک صفحہ سیرت کا ضرور مطالعہ کیا جائے گا۔ بیٹھیے گا، کسی اور کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر کے 4 5 6 جتنے افراد بھی ہیں بیٹھ جائیے سارے، کسی ایک کے ہاتھ میں کتاب دیجئے کہ آج پڑھو میرے سرکار نے مکی زندگی کا جو بچپن تھا کیسا گزارا ہے، پتہ چلے۔ بچے پڑھیں گے تو انہیں پتہ چلے گا ارے جس نبی سے ہم محبت کرتے ہیں وہ بچوں سے پیار کتنا کرتے تھے، تو پھر بات بنتی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگیاں اسوہ رسول کے ساتھ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا اور پڑھ کر عمل کرنے کا ہمارے اندر شوق پیدا فرمائے۔ ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے دائیں بائیں نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار کی طرف رخ کریں کہ وہی زندگیاں سنوارتے ہیں۔ جو ان کے قریب گیا وہ سنور گیا، جو ان سے دور ہوا وہ تباہ ہو گیا۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، تباہی انہی کا مقدر ہے جو ان کے دامن کو چھوڑ دیتا ہے۔ کامیاب انسان وہی ہے جو ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك